اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء واللہ علیم حکیم. محترم اور معزز ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں سورہ توبہ کی 15ویں آیت تک، بلکہ آپ کہہ دیں 13ویں اور 14ویں آیت میں ہم یہ پیش کر رہے تھے کہ جب کسی انسان کے لیے حق واضح ہو جائے، حق سمجھ جائے، حق کو درک کر لے، اور یہ پتہ چل جائے کہ سچائی حقیقت میں ہمارا کون دوست ہے اور کون دشمن ہے، اور یہ بات آ جائے کہ ایک انسان کے عقیدے اور دین اور اس کے راستے پر اس کی ویلیوز کو چیلنج کیا جانے لگے، تو اس کے سامنے اس کو ڈٹ کے کھڑا رہنا چاہیے. ہرگز جو ہے اس میں کمزوری دکھانا نہیں چاہیے. یہی اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر کے کہہ رہا ہے. اس آیت سے پہلے کہہ رہا تھا، اسی کا آیت کا یہ تتمہ ہے آگے والا حصہ. الا تقاتلون قوما، کیا تمہیں کوئی تردید ہے؟ کیا تمہارے دل میں کوئی سکوچ ہے؟ کیا تم جو ہے تردد کا شکار ہو؟ تمہارے دل میں واہمہ ہے کہ ان لوگوں سے کیسے جہاد کرو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا، جنہوں نے اللہ کے رسول کو مکے سے باہر نکالنے کا ارادہ کر لیا، اور انہوں نے اس کی ابتدا بھی کر دی تھی، اور انہوں نے اس کے خلاف اقدام بھی کر دیا تھا. اب تم ایمان لائے ہو تو کیا تمہیں ان سے ڈر لگتا ہے؟ اتخشونہم، کیا ان سے ڈر رہے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ اگر ڈرنا ہی تو اللہ سے زیادہ تمہیں خوف آنا چاہیے. ان کنتم مومنین. پھر اللہ کہہ رہا ہے قاتلوہم، ان سے آپ جہاد کریں، آپ خوف زدہ نہ ہوں، اپنے دل میں دل ہرا پیدا نہ کریں، آپ تردد کا شکار نہ ہوں، بلکہ کیا ہے، حق کے لیے کھڑے ہوں. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ذریعے سے باطل کو سزا دے گا. ویخزہم، اور تمہارے ذریعے ہی ان کو ذلیل کرے گا. وینصرکم علیہم، اور تمہاری ان کے خلاف مدد کرے گا. ویشفی صدور قوم مومنین، اور مومن کے دلوں کو سکون عطا کرے گا، شفا دے گا، ان کو اطمینان عطا کرے گا، راحت پہنچائے گا. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، چونکہ وہ جڑی ہوئی ہے اس لیے ہم یہ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں جو غصہ ہے کہ انہوں نے تمہارے رشتہ داروں کو ناحق گھروں سے باہر نکال دیا، ان کی عزت لوٹ لی، ان کے جو ہے گھروں کو توڑ دیا، ان کو پامال کر دیا. اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں جو غصہ ہے اس کو کیا کرے گا؟ باہر کر دے گا، تمہاری مدد کر کے باہر کر دے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ، لیکن اے میرے حبیب، جو مشرک، جو بھٹکا ہوا انسان، جو در در ٹھوکرے کھاتا ہوا انسان، جو دبا ہوا کچلا ہوا انسان، مستضعف انسان، جاہل انسان، غافل انسان، اگر ایک وقت ایسا تھا جب آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا تھا، آپ کے خلاف تھا، حق کو پامال کر رہا تھا، مومنین کو اذیت کر رہا تھا، لیکن اس کو کچھ دنوں کے بعد ہی صحیح سمجھ میں آ گیا اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اے میرے حبیب، یتوب اللہ علی من یشاء. تو یہ لفظ یتوب و مضارع کا صیغہ ہے. اللہ مسلسل
توبہ کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور وہ بھی جس بندوں کی نیت کی سچائی کو پرکھتا ہے، جن کے دلوں کو جانتا ہے کہ ہاں واقعی یہ توبہ کر رہے ہیں، حقیقت میں ان کا دل نادم ہے، ان کا وجود جھکا ہوا ہے، اللہ کرے یتوب اللہ علی من یشاء، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ بے شک جو ہے حکمت والا ہے، اور حکمت ہی والا نہیں ہے بلکہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ خوب، یہاں سے آپ چاہتا دوسری آیت کے پاس جائیں، ہم نے کل اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کر لی تھی۔ یہ آیت یہاں سے شروع ہوتی، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجۃ واللہ خبیر بما تعملون۔ یہ 16 نمبر کی آیت۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ بہت اچھی طرح سے اس بات سے واقف ہیں، جانتے ہیں کہ اگر کسی سونا کو کھرا بنانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو آگ میں جلا کر اس کی پیورٹی کو کیا ہے باہر نکالتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر جو ہے کسی جو ہے معدن سے، مائنس سے اگر کیا ہو، آپ کو پتہ ہے یہ ہیرے کی مائنس ہے، ٹھیک ہے، اور آپ بڑے بڑے جو ہے پہاڑ توڑ کے مائنس ہیرے کے نکال دیجیے اور بازار میں لے جائیے، تو آپ بازار میں دیں گے کہ ہاں یہ ہیرا تو ہے، لیکن اگر اس کے کٹس لگا دیے گئے ہوتے تو اس کی ویلیو جو ہے کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے ہیرے میں بھی 48 کٹس لگائے جاتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اس کی جو ہے ویلیو اور جو ہے اس سے پھوٹنے والی کرنیں جو ہے، ریز جو ہے، اس کے آپ دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں اس کی روشنی جو ہے نکھر کے باہر آ جائے۔ اللہ کہتا ہے جب تم کہہ رہے ہو کہ میں مومن ہوں، جب تم کہہ رہے ہو کہ میں نے حق کو پہچان لیا ہے، جب تم کہہ رہے ہو کہ میں نے حق کے راستے کو پا لیا ہے، میں نے یہ جان لیا ہے کہ کون اللہ ہے، میں نے یہ بھی جان لیا ہے کون رسول ہے، میں نے یہ بھی جان لیا کون سی اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی جان لیا کہ میں نے اللہ کا پیغام کیا ہے، ان سب جاننے کے بعد خالی میں کہہ دوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان امیر المومنین علی اللہ، خالی یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، کافی ہے؟ یا میں میدان جنگ میں آ گیا اللہ کے رسول کے ساتھ اور میرے وجود کا ایک بال بھی بانکا نہیں ہوا تو مجھے کوئی کہے گا یہ پکا مجاہد ہے؟ مجاہد تو اسی وقت پتہ چلتا ہے جب انسان اللہ کی راہ میں تیروں کی بوچھار میں پیر دبا کر، پیر مضبوط کر کے کھڑا ہو، نہیں؟ اسی لیے اللہ اس آیت میں کہتا ہے ام حسبتم، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے ان تترکوا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہارا کوئی امتحان نہیں لیں گے؟ ولما یعلم اللہ، جب کہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ تو ابھی جانتا ہی نہیں ہے، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے، الذین جاہدوا منکم، اللہ نے اب تک دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، وَلَمْ يَتَّخِذْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، اور نہ اس نے یہ اللہ نے ابھی تک دیکھا کہ تم میں سے کون مجاہد ہے، اور نہ ہی اللہ اب تک یہ جانتا ہے کہ کون تم میں سے ایسا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ، مومنین کے علاوہ، وہ کیا ہے، اس کے ایمان اس کے اندر تک داخل ہو، ولیجہ کہتے ہیں اس کے جڑ تک پہنچ جائے۔ تو یہ جو آیت اللہ کہہ رہا ابھی تو ہم نے تمہیں چیک کیا ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول اور مومنین کے ساتھ کتنا ہمدرد ہو، کتنے وفادار ہو، ابھی تک تو چیک ہی نہیں ہوا۔ واللہ خبیر بما تعملون، ابھی تو چیک ہی نہیں ہوا، ابھی تو چیک ہوگا کہ جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے سچے ایمان کی نشانی ہے یا نہیں ہے۔ ہم جب اس آیت کی تفسیر میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اور راستے سے جہاد کرنے کا شوق دلایا ہے، اور اس میں جو ہے انسانوں کو بتایا کہ تمہاری ذمہ داری کتنی بڑی ہے، اور یہ انسان کو
تصور نہیں کر لینا چاہیے کہ خالی میں ایمان کا دعوے دار بن جاؤں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ نیت میں سچائی، عمل میں سچائی، عمل کا صحیح ہونا، اور ایمان واقعی کی پہچان یہ ہے کہ دشمنوں کے مقابل میں بڑے خلوص کے ساتھ ہر طرح کا دل سے نفاق دور کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے جہاد کرنے کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا تم نے سوچ لیا ہے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے جب کہ ابھی تمہارا امتحان نہیں ہوا ہے؟ جب تک تمہارا امتحان نہیں ہوگا اس وقت تک، تم یاد رکھو، جب تک تمہارا امتحان نہیں ہوگا اس وقت تک تم پکے مومن نہیں کہلاؤ گے۔ تو پہلی چیز جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ شرک اور بت پرستی کے ہر آثار کو، چھوٹی سی چھوٹی بات کو اپنے وجود سے باہر نکال دے، خوب، اور ہرگز کسی دشمن اسلام سے، منافق سے رابطہ نہ رکھے۔ اسی لیے شاید کہا گیا ہے کہ پہلے یاد رکھو اپنے وجود سے شرک کو دور کرو جو تمہارا اندرونی دشمن ہے، بعد میں کہا ہے کہ ان کافروں سے بھی جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، ان سے بھی کوئی تعلق نہ رکھو۔ کیوں؟ یہ جملہ قرآن کا ہے، اسی آیت کا ہے، لما یعلم، ابھی تو اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ تم ایمان لائے ہو۔ اب یہ تو کہنا غلط ہے نا، آپ اور میں سوچتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں، اللہ کو تو ہر چیز پتہ ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ ابھی تو اللہ کو پتہ ہی نہیں، اس کا مطلب ابھی تک وہ حقیقت وجود میں نہیں آئی ہے جو اللہ آپ سے چاہتا ہے۔ جب کوئی انسان سچے ایمان کو قبول کرتا ہے تو اس کی نشانیاں بھی اس کے وجود سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی لیے اس بات کے اوپر بہت تاکید کی ہے کہ جان لو اللہ ہر چیز سے واقف ہے، کوئی چیز اللہ کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ آ جائیے اس آیت کے علاوہ سورہ آل عمران میں آپ اسی طرح کی آیت کو دیکھ سکتے ہیں جس میں اللہ کہتا ہے احسب الناس یترکوا، کیا انسانوں نے یہ سوچ لیا ہے ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہہ دیں ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، جبکہ اب تک ان کا امتحان ہی نہیں ہوا ہے۔ تو آل عمران کی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا نہیں کوئی بات نہیں جانتا تھا اس کو پتہ لگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا امتحان لے کے تمہارے اندر ایسے کمالات پیدا کر دوں گا جو بغیر امتحان کے وہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ آپ جانتے ہیں کسی کی بھی صلاحیت کو، کسی کے کمالات کو عروج پر پہنچانا ہے، اس کو بلندی عطا کرنا ہے، تو ایک راستہ کیا ہے؟ اس کا کڑائی سے امتحان لیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے آج آپ اور میں بڑی آسانی سے دیکھتے ہیں جو بڑی تکلیف میں بچے پلے ہوتے ہیں، بڑے سکون میں نہیں رہتے ہیں، جب وہ زندگی کے میدان میں قدم رکھتے ہیں عملی، وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امتحان دے کر آئے ہیں، ان کے اندر وہ صلاحیتیں جو اندر تھی وہ باہر آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد امتحان لینے کا مسلمانوں اور مومنوں کا یہی ہے کہ مومنوں کے اندر جو صلاحیت چھپی ہوئی ہے وہ کیا کرے؟ اللہ باہر نکال دے۔ اسی لیے کہ اللہ وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو یا کرتے کیا ہو۔ یہ اس کی بات کی۔ اب ہم 17ویں نمبر کی جب آیت پہ جاتے ہیں جس میں اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ۔ کسی بھی مشرک کو، کسی بھی منافق کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کی تعمیر کروائے جب کہ وہ کس حالت میں ہو؟ کفر کی حالت میں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولئک حبطت اعمالہم، جب اللہ ان کا کوئی عمل ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا، جب اللہ ان کا کوئی عمل کا ثواب دے گا ہی نہیں، تو ان کو مسجد ان سے آباد کیسے ہوگی؟ وفی النار ہم خالدون، یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے ثواب کو ضبط کر لے گا، ان کو کوئی ریوارڈ نہیں دے گا، کوئی ثواب نہیں دے گا، بلکہ چونکہ یہ کافر ہیں اس لیے وفی النار ہم خالدون، یہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ جہنم میں جائیں گے۔ چونکہ دوسری آیت جڑی ہوئی 18واں نمبر کی آیت جب میں پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے وہ
انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ یہ اس کا ترجمہ میں نے ایک پہلے آیت کا پیش کر دیا کہ مشرکین کو حق نہیں ہے کہ مسجد اللہ کی آباد کریں، مسجدیں بنائیں جبکہ وہ کفر کی حالت میں ہوں، اس لیے کہ اللہ ان کے اعمال کو ضبط کر لیتا ہے، ان کے ثواب نہیں دیتا ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ پھر کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ صرف مسجد وہ آباد کرے گا، اللہ کی مسجدیں وہ آباد کرے، وہ بنائے، من آمن باللہ، جس کو اللہ پر ایمان ہو، والیوم الآخر، قیامت پر ایمان ہو، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والا ہو، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے والا ہو، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہ کھاتا ہو، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اب اگر ایسا ممکن ہے اس طرح کے گروہ کیا ہوں، ہدایت پانے والے ہوں۔ خوب بڑی لطیف چیز ہے اس میں۔ خوب ہم جب اس دو آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں جو کہا گیا تھا، پہلے اگر آپ شروع سے اس تفسیر کے جلسے میں شریک ہو رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ براءۃ من اللہ سے یہ سورہ شروع ہوا تھا کہ مشرکوں کے ساتھ کوئی پیمان نہیں، مشرکوں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، مشرکوں کے ساتھ کوئی پرامس نہیں، مشرکوں کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، اور ان کے ساتھ 4 مہینے کی مدت ختم ہونے کے بعد ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ خوب اب جب یہ آیا اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ مشرکین کو اجازت نہیں دینا ہے۔ کس بات کی اجازت دینا ہے؟ نہیں دینا ہے کہ وہ مسجدوں میں آئے، خاص طور سے کعبے میں آئے۔ کافر آ کر کعبے میں اپنی طرح سے عبادت کرے، خرافات پھیلائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ اللہ کا حکم جب آیا تو اس زمانے میں تازہ مسلمان تھے، ان کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا ابھی، تو انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہے، مسجدوں میں تو ہمیں سب کو آنے دینا چاہیے، اس سے کوئی 2 فائدہ ہمارا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ ان کے آنے سے لوگوں کی تعداد بڑھے گی، دوسرے یہ کہ مسجدیں آباد ہوں گی، اگر خالی رہے گی مسجد تو آباد نہیں ہوں گی۔ تیسرے یہ کہ یہ لوگ ہمیں مدد کریں گے، ہم مسجد کو تعمیر کر سکیں گے، ہم بڑے بڑے ڈونیشن ان سے لے سکیں گے۔ خوب اب اس طرح کی جو سوچ تھی اللہ تعالیٰ نے، آج ہمارے پاس باقاعدہ یہ بھی تاریخ میں آیا ہے یہ جملہ، وہ آیا ہے کیا کہ چونکہ جب لوگ دور دراز سے حج کے لیے آتے تھے مشرکین اور یہ، تو کیا ہوتا تھا مکے میں، اب یقینی بات ہے کہ آج بھی جب 20 لاکھ 25 لاکھ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں حج کرنے کے لیے لوگ، تو کیا ہوتا ہے ان کا بزنس ڈیولپ ہوگا، وہاں کے رونق بڑھے گی، ان کو چیزیں نئی ملیں گی، جو لوگ آئیں گے اپنے ساتھ چیزیں لائیں گے، تو بہت ساری چیزوں کا رد و بدل ہوگا، تو ملاقات بڑھے گی، ریلیشن بڑھے گا، کمیونیکیشن ہوگا، بزنس ہوگا، عبادت ہوگی، تو بہت رونق ہوگی۔ یہ سوچ کر یہ لوگ چاہتے تھے، کفار قریش، حتیٰ نئے مسلمان چاہتے تھے کہ یہ جو بین نہ لگایا جائے، لیکن جب امام نے جا کر یہ آیت پڑھی اور کہا کہ بس یہ 4 مہینے کا موقع ہے، اس کے بعد کسی بھی کافر اور بت پرست کو یہ حق نہیں ہوگا کہ مکے میں جا کر اپنی طرح سے عبادت انجام دے، سوائے یہ کہ وہ آئے کیا کرے، آئے اس طرح آئے جس طرح ایک مسلمان آتا ہے اور اسلام لے کر آئے۔ اسی لیے آج جو ہے ایک بہت اچھا پیغام یہ ہے کہ خدا پاک و پاکیزہ ہے، اس کا گھر بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اب وہ لوگ جو شرک کی گندگی سے آلودہ ہیں، جن کا وجود آلودہ ہے، ان کو کیسے جو ہے مسجد خدا میں آ سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے بہت واضح طور پہ کہا کہ ہرگز کوئی انسان اس مسجد میں اب کافر ہو کر نہیں آ سکتا ہے۔ خوب صرف وہی مسجد کو آباد کرے گا۔ اب دیکھیے آباد کرنے کا 2 مطلب ہوتا ہے،
ایک مطلب تو آباد کرنے کا مطلب کیا، اپنی بھیڑ بنا لیجئے، بڑھا لیجئے، ڈھیر سارے لوگ مسجد میں آنے لگے، اس کو کہتے ہیں مسجد آباد ہو گئی۔ ایک آباد ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آباد ہونے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوبصورت بلڈنگ بنا دی جائے، دیواریں اس کی سجا دی جائے، لائٹ کا معقول انتظام ہو، پانی کا معقول انتظام ہو، وضو کا معقول انتظام ہو۔ ایک معنی یہ ہے۔ ایک معنی اور بھی ہے، مثلا آباد ہونے کا مطلب ہے کہ جس مقصد کے لیے مسجد بنائی گئی ہے وہ مقصد پورا ہو رہا ہو۔ وہ کیا ہے مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اس کے گھر میں زیادہ سے زیادہ ہو، اس کی عبادتیں زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ خوب، اسی لیے 5 شرطیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ پہلی 2 شرط کیا ہے؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم۔ پہلی 2 شرط یہ ہے ایمان کی۔ اگر ایمان نہیں ہے خوب تو کسی انسان کا عمل پاک نہیں ہو سکتا ہے، خالص نہیں ہو سکتا ہے، معقول نہیں ہو سکتا ہے، چاہے جتنا وہ معقول دکھائی دے۔ اور اندرونی طور پر وہ طرح طرح کے ناپاک چیزوں سے کیا ہوگا؟ آلودہ ہوگا۔ تیسری شرط اور چوتھی شرط میں اللہ کہہ رہا ہے اقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ۔ مسجد وہی بنا سکتا ہے، وہی تعمیر کر سکتا ہے، وہی آباد کر سکتا ہے جس میں یہ شرط پائی جاتی ہو۔ کیا ہو؟ اقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ۔ خوب، اگر ایمان انسان کا خدا اور قیامت پر ہو تو یہ تو دعویٰ ہی ہے۔ جب کیسے عمل ہوگا؟ عمل کے بغیر تو کسی عمل کی تاکید نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اس رشتے کو، عقیدتی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہو؟ انسان نماز پڑھتا ہو، اور نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کی مخلوقات سے جڑا ہوا ہو اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو۔ آخری شرط کیا ہے اس کی؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور ہرگز جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ یعنی کیا؟ یعنی اس کے وجود میں عشق خدا بھرا ہوا ہے، اور صرف اللہ کے حکم کے سامنے وہ جواب دہ ہے، کسی اور چیز کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ اور چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، خوب ضعیف بندوں کو چھوٹا نہیں سمجھتا ہے، بلکہ وہ ان کی آخرت کو، ان کے فیوچر کو، ان کی کامیابی کو کہتا ہے اس پہ نظر رکھتا ہوا یہ چیز ضعیفوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ایک اچھے اثر کا سبب بنتا ہے۔ بعد میں اللہ اسی آیت کے آخر میں کہتا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا، یہ 5 صفت ہوگی تو ممکن ہے کہ یہ لوگ اپنے ہدف کو پہنچ سکیں۔ وہ کیا ہے؟ مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرنا، اور مسجدوں کا جو عظیم فائدہ ہے، عظیم نتیجے ہیں، اس کو حاصل کرنا۔ خوب، میں نے کہا تھا آپ سے کہ اس میں مسجد آباد کرنے سے مراد کیا ہے، آپ کی خدمت میں حالیہ میں نے ذکر کر دیا۔ خوب، دوسری شرط جو تھی کہ عمل خالص ہونا چاہیے۔ خالص جو ہے بلڈنگ بنا دینا اسلام کا کام نہیں، یہ بھی یاد رکھے۔ اسلام بہت مسجد خوبصورت بنانے میں توجہ نہیں کرتا ہے، بلکہ اچھی عبادت کرنے پر توجہ کرتا ہے۔ اسی لیے عمل خالص ہمیشہ کبھی پیدا ہوگا جب ایمان خالص ہو۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کوئی کافر جو ہے مسجد آباد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایمان ہی نہیں ہے، تو اس کا عمل پیور کیسے ہوگا؟ جو مسجد کا مقصد ہے وہی پورا نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے آنے سے مسجد آباد ہوگی، ہرگز ان کے آنے سے مسجد آباد نہیں ہوگی۔ خوب، یہ بات بھی یاد رکھیے کہ کہیں بھی، یہ بنیادی نقطہ ہے، یہ جڑ، بلکہ آپ کہتے ہیں اصول ہے۔ عمل صالح جو ہے کیا ہے؟ وہ ایمان کا پھل ہے۔ جب تک ایمان کا درخت نہیں ہوگا مضبوط پھل خوبصورت کیسے آ سکتا ہے؟ اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ جو ہے انسان کی عقائد اور اس کی نیت کے سائے میں ہی اچھے اعمال، عمل صالح پرورش پاتے ہیں اور اس میں رنگ چڑھتا ہے۔ خوب، اسی لیے جس آدمی کی نیت ہی پاک نہ ہو، اب عمل کیسے اس سے پاک حاصل ہوگا؟ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ دیکھو، چونکہ یہ کافر ہیں، ان کی نیت اچھی نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کو ہرگز جو ہے مسجد بنانے کا حق نہیں ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے لم یخشى الا اللہ،
ارے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ کیسے مسجد سنبھالیں گے؟ وہ کیسے مسجد کی دیکھ بھال کریں گے؟ وہ کیسے مسجد کو آباد کریں گے جب کہ ان کے اندر جو ہے وہ صلاحیت ہی نہیں پائی جاتی، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے۔ جب کہ یہ مسجد جو مقدس اسلامی مراکز کی صورت میں ہیں اور جن کا مقصد حقیقت میں انسان بنانا ہے، جن کا مقصد حقیقت میں ان کو عروج پہ چڑھانا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شجاع نہ ہو، بہادر نہ ہو، بنیان گزار نہ ہو؟ اسی لیے ضروری ہے کہ جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ جو ہے کیا کرے، اس کو چاہیے اللہ کا گھر آباد کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اب یہ بات ہے کہ مسجد سے مراد اس آیت میں خالی کعبہ ہے یا بقیہ مسجدیں بھی اس میں پائی جاتی ہیں؟ تو اگر حقیقت میں غور کریں تو صرف اس میں وہی مسجدیں پائی جاتی ہیں، کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ خالی مکے کی مسجد، بلکہ مسجد سے مراد ہر مسجد، آپ کے محلے کی مسجد ہو سکتی ہے، جمعہ کی مسجد ہو سکتی ہے، 4 بڑی مسجدیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ مسجد بنانے کی بات جو ہے، اللہ کہتا ہے 2 انسانوں کو حق ہے، ایک تو پکا ایمان رکھتا ہو، ایک پکا عمل کرنے والا ہو۔ یہی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے مسلمانوں کی بدنصیبی ہے کہ آج مسجدوں کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ پوچھئے شرابی، میری مسجد سے اس آدمی کے کیا تعلق؟ متولی ہے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، متولی ہے، مسجد کا معنی نہیں جانتے۔ اللہ کہتا ہے ایسا آدمی تم نے کیوں بنایا؟ یہ میری مسجد کا خیال کیا رکھے گا جب اپنا خیال نہیں رکھ سکتا؟ مسجد کا خیال رکھے گا کون؟ جو پکا مومن ہے۔ جب تک اس کے ایمان پیور نہیں ہوگا وہ مسجد کے مقاصد کو ہرگز پورا نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے 2 حدیثیں پڑھتا ہوں، دیکھیے مسجد بنانے کا تو بہت ثواب ہے ہمارے وہاں، نو ڈاؤٹ۔ اسلام میں جو حدیثیں پائی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت سے، وہ بہت عجیب ہے مسجد کے بنانے میں، اس کے ثواب بھی بہت عجیب۔ میں 2 حدیثیں سناتا ہوں، آپ دیکھیں کتنی یہ اہمیت کو ہمیں بتا دیجیے۔ پہلی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ بھی ایک بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ یہ دونوں حدیثیں وہ حدیثیں ہیں جو اہل سنت اور شیعہ میں کوئی فرق نہیں ہے، اہل سنت بھی نقل کرتے ہیں، وہ بھی حدیث کو مانتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، من بنا مسجدن، جو آدمی مسجد بنائے، ٹھیک ہے، جو آدمی مسجد کی بنیاد رکھے، جو مسجد کے لیے فاؤنڈیشن رکھے، لے ڈاؤن اینٹ رکھے، ٹھیک ہے، من بنا میں ولو کا مفحص قطعۃ، چاہے وہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو بھی سوچئے اللہ کا رسول کتنی عجیب تعبیر لا رہا ہے، کہتے چڑیا کے گھونسلے میں تو ایک آدمی کھڑے نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی مسجد کا کیا فائدہ ہے نا، ایک سوال۔ لیکن اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ مسجد کے لیے اتنا سا کام بھی اللہ کی نگاہوں میں کتنا عظمت رکھتا ہے۔ شرط یقین کیا ہے؟ شرط 2 ہی ہے، ایمان اور قیامت، اللہ کے اوپر ایمان ہو اور قیامت کے اوپر۔ اس کا کہا من بنا مسجدن ولو کمفحص قطعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اتنی چھوٹی سی مسجد بنائے گا اس دنیا میں، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو جنت میں اللہ اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ اتنی چھوٹی مسجد اور جنت میں گھر اللہ اس کا بنا دے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعاً انسان کے لیے مسجد بنانے کی اہمیت، مسجد میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، مسجد میں کام کرنے کی اہمیت کتنی ہے۔ دوسری حدیث سن لیجئے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، فرمایا من اسرجا فی مسجد سراجا، جو آدمی مسجد میں ایک چراغ جلاتے، مسجد میں ایک لائٹ لگواتے، آج تو چراغ جلے گا نہیں، آج تو لائٹ ہی لگے، جو مسجد میں ایک لائٹ لگا دے، لم تزل الملائکہ وحملت العرش یستغفرون لہ ما دام فی ذلک المسجد ضوءہ، اگر ایک چراغ ایک لائٹ لگائے گا تو مسلسل پرماننٹ کیا کریں گے؟ فرشتے اور جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں
وہ سب کے سب کیا کریں گے؟ عرش اٹھانے والے فرشتے اور ملائکہ مسلسل یستغفرون لہ، اللہ سے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. کب تک؟ ما دام فی ذلک المسجد ضوءہ، جب تک اس کی روشنی رہے گی اس وقت تک لگاتار مسلسل فرشتے کیا کریں گے؟ اس بندے مومن کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے مسجد اللہ کی نگاہوں میں مسلمانوں کے نزدیک خالی نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ نہیں ہے، بلکہ مسجد وہ تربیت گاہ ہے، وہ بیداری کا پیدا کرنے والی جگہ ہے، وہ پاک کرنے والی جگہ ہے جہاں مسلسل مسلمان ایک مومن اپنی ایمان کے ساتھ آتا ہے اور اپنے میراث کا دفاع کرتا ہے، اپنے وجود کو بلند کرتا ہے، اپنے اندر کمال پیدا کرتا ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو مسجد کا ہدف پورا نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، مسجد کا کچھ تقاضا ہے، مسجد کا کچھ ادب ہے. آج میں جب مسجدوں میں جاتا ہوں تو مجھے ایک چیز جو بہت دل کو کہیں چھوتی ہے وہ کیا ہے؟ ہم شیعہ، ہم اہل بیت کے چاہنے والے، جن کے لیے ایمان ہمارے مسجدوں کا احترام کس حد تک ہونا چاہیے بڑی تاکید فرمائی. ٹھیک ہے، آپ جیسے یہ ایک مثال ہے، فرمایا جب بھی آپ مسجد میں جائیے یہ دعا پڑھ کے جائیں. راستے میں مسجد کے گھر سے نکلے مسجد کی طرف جانا چاہتے ہیں، عجب ہے، آپ اس کا احترام دیکھو، ادب کتنا ہے اس کا. آپ دیکھو، کہتے ہیں آپ مسجد کا رخ کریں، گھر سے نکلیں تو سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ والحمدللہ پڑھتے ہوئے جاؤ. چاہتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا ذہن، آپ کا وجود، آپ کا جو ہے پورا جسم کیا ہے، دھیرے دھیرے جب یہ مسجد کی طرف قدم بڑھا رہا ہوگا تو آپ کے وجود، آپ کا دل کیا ہے، خدا سے جڑ رہا ہوگا، قریب ہو رہا ہوگا. اب جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کا دل و دماغ بھٹکے گا نہیں، آپ کا دل و دماغ کہاں چلا جائے گا؟ اسی خدا کی طرف چلے جائے. آج جو ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، اس میں ایک پرابلم کیا ہے؟ ایک یہی ہے، نماز پڑھ رہے ہوتے اللہ اکبر کہتے ہیں، دماغ ہمارا کہیں اور ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھا کہ مسجد میں جانا تو کس طرح جانا. مسجد میں جانا تو مثلا آپ کا سر، آپ کا پیر، آپ کا وجود کیسا ہونا چاہیے، آپ کے وجود دل میں کیا گزرنا چاہیے، آپ کے خیالات میں کیا آنا چاہیے، یہ ہم جانتے نہیں. اسی لیے کہا ہے آپ جائیے تو پہلا پیر، داہنا پیر مسجد میں رکھیے، یہ دعا کیجئے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. اے اللہ، جس طرح تو نے اپنی مہربانی سے اس مسجد میں قدم رکھنے کی طاقت عطا کی ہے، آیا ہوں میں عزت اور آبرو کے ساتھ، میری عبادتیں قبول کر کے مجھے باہر نکالنا. دیکھیں کتنی عجیب بات ہے نا. آج یہی مسئلہ ہے کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ کام کرتے ہیں جو بالکل اللہ کو پسند نہیں. آج کیا مثال ہے؟ بہت ساری مثال. آج انڈیکس اوپر گیا یا نیچے گیا؟ آپ اللہ کی عبادت کرنے آئے، دنیا داری کرنے آئے ہو. آج فلاں شیئر کا دام گھٹ گیا یا بڑھ گیا، ایکویٹی فنڈ میں کیا ہو گیا، فلاں میں کیا ہو گیا. یہ اللہ چاہتا ہے یہ کرو مسجد میں آ کے. عزیزان گرامی، اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی طرف توجہ کرنے کی، اس بات کی طرف دھیان رکھنے کی. ضرورت ہے کہ ہم مسجدوں کا مقصد پورا کریں. شاید یہ پیغام اسی لیے ہے کہ کسی بھی نان مسلم کو حق نہیں ہے کہ مسجد میں جائے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کا ایک مقصد ہے، مسجد کا ایک ہدف ہے. اگر وہ ہدف پورا نہیں ہوگا تو اس مسجد کو بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے؟ اللہ کو تو رہنا نہیں اس میں. اللہ کا گھر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جس مقصد کے لیے اس کا گھر بنایا گیا اس کو پورا کیا جائے، نہ یہ کہ آپ اور میں اپنے مقصد سے مسجد کو یوز کر لیں. مسجد کو کسی کے لیے حق نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے. اس میں مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ ہونا چاہیے. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے
تو ہمیں یقیناً کیا کرنا چاہیے؟ اس مقصد پہ دھیان رکھ کے گھر سے نکلنا چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیے مسجد کا پانی، مسجد کی لائٹ، مسجد کا پنکھا، مسجد کا اے سی، کوئی رعایت نہیں ہے اس کے بارے میں۔ آپ کو ضرورت تھی نماز پڑھے تو آپ نے چالو کر لیا، اب نکل رہے تو اتنا نہیں ہے کہ آپ کو بند کر دیں۔ پانی وضو کے لیے کھول دیا تو بہہ رہا ہے، جبکہ آپ کے 3 چولوں سے وضو ہو سکتا تھا، آپ نے کئی لیٹر پانی برباد کیا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اسراف کریں گے تو آپ کو زیادہ جواب دینا ہوگا۔ اسی کے مقابل میں اگر کہا جائے آپ آؤ مسجد آباد کرو، ویسے خراب ہے تو آپ پھر تو بغلے جھانکنے لگتے ہیں۔ ایمان یہ نہیں ہے میرے بھائی دوستو، میرے عزیزوں۔ آج جو اللہ کا یہ پیغام ہے کہ مسجدیں آباد کرتا ہے جو 5 شرطیں پائی جاتی ہے اس کے پاس۔ ہر آدمی کو مسجد میں آنے کا حق نہیں ہے، اگر یہ شرائط پوری کر سکتے ہیں تو مسجد میں آئیے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم وہ ادب سیکھیں جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، مسجدوں کے لیے پایا جاتا ہے۔ ایک آیت میں اور پڑھنا چاہتا تھا لیکن شاید وقت ہمارا پورا ہوا چاہتا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو ایک آیت پڑھ لوں اور پھر ہم کل 20ویں آیت پڑھیں گے۔ وہ آیت یہ ہے، آگے پڑھنا ہے تو یہ آیت یہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ 19ویں آیت ہے۔ عربوں کی ایک بہت برائی تھی، کعبے میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے؟ خالی بڑائی مارنا، ڈینگے مارنا جس کو ہم کہتے ہیں، اپنی کالر اونچی کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ حج کے زمانے میں کچھ لوگ مکے میں پانی پلاتے تھے، جن کو کہا جاتا ہے سقایۃ الحاج، حاجی آتے تو ان کو پانی پلاتے تھے۔ اور کچھ لوگوں نے کیا کعبے کی دیواریں بلند کرنے میں حصہ لیا تھا، پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ یہ دونوں بحث کر رہے تھے کہ میری فضیلت زیادہ، تمہاری فضیلت زیادہ۔ ایک پیغمبر کے چچا عباس تھے اور ایک دوسرے کا نام شیبہ تھا۔ شیبہ کہتا تھا میں نے کعبہ بنانے میں پارٹیسپیٹ کیا، اس لیے میرا درجہ، میں کعبے کی چابی رکھتا ہوں، میرا درجہ بلند ہے۔ اور دوسری طرف سے کیا ہے، پیغمبر کے چچا تھے جو کہتے تھے کہ میں نے حاجی کو پانی پلاتا ہوں، میرا درجہ بڑا۔ مولا علی علیہ السلام کا اس طرف سے گزر ہوا اور دونوں دیکھا بحث کر رہے ہیں، تو پوچھا چچا کیا کس بات کی بحث ہو رہی؟ تو دونوں نے اپنی باتیں رکھ دی کہ میں پانی پلاتا ہوں تو میرا مرتبہ بڑا ہے۔ شیبہ نے کہا کہ میں کعبے کی چابی میرے پاس ہے اس لیے میں بہت بڑا ہوں۔ علی علیہ السلام نے فرمایا اس میں تو بہت عمر میں آپ سے چھوٹا ہوں، آپ دونوں سے چھوٹا ہوں میں، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے تھوڑا شرم بھی آ رہی کہتے ہوئے لیکن میں کہہ دیتا ہوں۔ مولانا نے فرمایا میں شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے لیکن کہہ دیتا ہوں کہ میں تم سب سے چھوٹا ہونے کے باوجود تم سب سے زیادہ وافضیلت ہوں، جبکہ میں فخر نہیں کرتا ہوں۔ میری فضیلت یہ ہے کہ میں نے تلوار سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول پہ تم دونوں ایمان لائے۔ اگر میرا جہاد نہ ہوتا تو تم آج مومن بھی نہیں ہوتے تھے۔ یہ امام نے کہہ دیا۔ یہ بہت پیغمبر کے چچا بہت ناراض ہوئے اور ان کو پیغمبر کے پاس لے گئے شکایت کرتے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول دیکھیے علی کو، اس طرح مجھ سے بات کرتے، میں ان کے رشتے میں بڑا ہوتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا کہ علی علیہ السلام کو بلایا جائے۔ امام کو بلایا گیا۔ جب آئے تو فرمایا کیا بات ہوئی؟ تو فرمایا کہ آپ نے کیسے بات کی؟ تو امام نے فرمایا اے اللہ کے رسول، میں نے ان کو ناراض کر دیا ہے لیکن میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، میں نے ایک سچائی تھی جو ان کے سامنے کہہ دیا۔ خوب آپ جانتے ہیں سچائی بیان کرنے میں کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے، کچھ لوگ راضی ہو جاتے ہیں، کچھ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جناب جبریل یہ آیت لے کے نازل ہوئے۔ آیت کیا کہتی ہے؟
اب دیکھیے یہ ہے مولا کی ہمارے سپورٹ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی پلانا حج میں یا کعبے کے دروازے کی چابی ہونا یہ تھوڑا ہی برابر ہو سکتا ہے اس کے جو ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مرتبہ جو اللہ کی راہ میں کیا کرے، ایمان لائے اور جہاد کرے، وہ کیسے جو ہے اس کا رتبہ اس سے بڑا ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کو رتبہ ان سے بڑا جو پانی پلا رہے ہیں، جو اپنی جان جوخم میں ڈال کر کے ایمان کے لیے راستہ فراہم کر دے، خود بھی مومن ہے دوسروں کو بھی مومن بنا دے، اس کا مقابلہ پانی پلانے سے یا چابی رکھنے سے تھوڑی ہو سکتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں کرتا ہے. یہ آیت سے میں نے کہا شان نزول اس کی یہ ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے تقریباً یہ جو ہے شان نزول پہ شیعہ سنی سبھی متفق ہیں، اس میں کوئی وہ بحث نہیں ہے. اسی بات کو قرآن نے کئی جگہ قرآن میں الگ الگ الفاظ میں بیان کیا ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے، ایک آیت یہ دیکھیے قرآن کی ہے جس میں آیا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی اموالہم وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کیا، اللہ کے سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مال سے بھی اپنے جان سے بھی، کیا ان سے بڑا بھی کسی کا رتبہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے بڑا کسی کا رتبہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا. تو بہت ساری چیزوں کو ایک جگہ قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. تو کبھی کبھی مقابلہ جو ہے ایسی چیزوں کو کرنا بالکل صحیح نہیں ہے جس کی اللہ کے وہاں جو ہے عظمت نہ ہو. فخر کرنا اللہ کو کبھی پسند نہیں آتا، کسی کو غرور کسی کو پسند نہیں آتا، لیکن حقیقت بیان کرنا تھوڑی اللہ کو جو ہے برا لگتا ہے. تو فخر بجات جو ہے ناحق کرنا وہ غلط ہے، لیکن صحیح بات پہ فخر کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے. میں یہی بات اپنی آج روک دیتا ہوں. انشاءاللہ ہم کل 20ویں آیت سے آگے بڑھیں گے، اور یہ بات آپ کے سامنے ذکر کرنا نہ بھولوں یا سوال آپ کے. میں نے آپ ایک ہی بات کہی یہاں پر آج کے اس میں کہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر شے پہ بھاری ہے، ٹھیک ہے. اور چلیے وہ سوال میرا یہ ہے کہ 5 چیزیں جو مسجد بنانے والوں کے لیے شرط اللہ نے رکھی ہے، وہ 5 چیزیں بتا دیجیے جو مسجد آباد کرنے کے لیے اللہ نے شرط رکھی ہے 5، وہ آپ بتا دیجیے. میں نے اپنے اسی لیکچر میں بتایا کہ وہ 5 شرطیں کیا کیا ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.